السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔
جو وہ چاہے کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مقصد یہ ہے تخلیق کا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے حکم دیا اے پیغمبر آپ اللہ کی عبادت کریں حتیٰ کہ موت آ جائے، یعنی موت تلک انسان اللہ کی عبادت کرنے کا پابند ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں انس کو پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے، یعنی کہ آخری سانس تک عبادت کرنا فرض اور ضروری ہے۔ ہر لمحہ انسان کا اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے، لیکن کسی دن کو خاص کر کے، کسی رات کو خاص کر کے، کسی ہفتے اور عشرے کو خاص کر کے، کسی مہینے کو خاص کر کے جس کو اللہ نے خاص نہ کیا ہو، خاص اس دن یا اس رات کی عبادت کرنا، یہ شریعت اسلامیہ میں ممنوع ہے۔ عبادت کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ عبادت کا وقت کون بتائے گا؟ اللہ۔ عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ اللہ رب العزت، اللہ کے پیغمبر۔ تو انسان یہ تو مانے کہ میں عبادت کروں، لیکن عبادت کا طریقہ نہ مانے تو پھر فرما برداری کیا، نافرمانی کیا، بات تو ایک ہی ہے۔ تو اس لیے اسلام میں داخل ہونے کا حکم ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل داخل ہو جاؤ، چھوڑ دو دو رنگی یک رنگ ہو جاؤ، یا سراسر موم ہو جاؤ یا سراسر سنگ ہو جاؤ۔ اگر آنا ہے تو پھر سر تسلیم خم کر کے آنا پڑے گا۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ کسی دن کو خاص کر کے عبادت کرنا، اپنی طرف سے جس دن یا رات کو اللہ نے خاص نہیں کیا، یہ منع ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہفتے کے دنوں میں سے جمعے کے دن کو رات کے قیام کے لیے خاص نہ کرو کہ شاید کہ اس رات کو قیام کرنے سے اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ قیام اگر کرنا ہے تو ہفتے کے کسی دن بھی کر سکتے ہو، جمعے کے دن بھی رات کو بھی کر سکتے ہو، لیکن خاص نہیں کرنا۔ قیام پورا سال کر سکتے ہو،
رمضان میں کر سکتے ہو، رمضان کے علاوہ کر سکتے ہو۔ رات کی نماز اللہ رب العزت اس وقت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، لیکن اس کو خاص کر لینا کہ اس دن قیام کروں گا تو میری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آج ہم نے دنوں کو خاص کر لیا ہے، سال میں سے 2-4 دن نکال لیے، ان دنوں میں عبادت کر لو، باقی پورا سال مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، ہم بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ یہ نظریہ اور تصور کہاں سے آیا کہ سارا سال تو دھوکہ کرو، فراڈ کرو اور نمازیں چھوڑو اور مسجد کا رخ نہ کرو، سال بعد 2-3 دن ایسے مخصوص کر لو اور فضیلتیں اپنی طرف سے بتا دو کہ اس رات میں جو قیام کرے گا اس کی ساری زندگی کی خطائیں معاف ہو جائیں گی، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہم نے حدیثیں بھی گھڑی، حدیثیں بھی شریعت اسلامیہ میں داخل کی گئی تو ان کو سست کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے۔ بتائیں، ایک بندہ پورا سال مسجد میں آتا رہا، ہر روز اللہ سے معافی مانگتا رہا، اللہ سے توبہ کرتا رہا، اور پھر وہ اگلے سالوں میں بھی یہ عبادت جاری رکھتا ہے، لیکن ایک بندہ وہ جو سارا سال تو دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے، ایک رات آتا ہے قیام کر لیتا ہے، اگلے دن سے پھر وہی دھوکہ اور فراڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی پچھلے سال کے معاف ہو گئے، اگلے سال کی اگلی بار دیکھی جائے گی۔ یہ دن اور راتیں کس نے خاص کی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تخصوا یوم الجمعہ بصیام من بین الایام، فرمایا جمعے کے دن کو خاص کر کے روزہ نہ رکھو۔ غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر ان کے گھر گئے، جمعے کا دن تھا، پوچھا، بتانے لگی میں نے تو آج روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جمعے کا روزہ رکھنا ہے تو اس کے ساتھ پھر ہفتے کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ اکیلا جمعے کے دن کا خاص روزہ رکھنے سے بھی منع کر دیا کہ یہ تصور بنا لینا کہ اس دن روزہ رکھوں گا تو فضیلت زیادہ ہوگی۔ حضرات، ہفتے کے دنوں میں جمعے کا دن اگرچہ افضل ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان ھذا یوم عید، یہ مسلمانوں کی عید کا اجتماع کا دن ہے، مسلمان مسجد میں اکٹھے ہو کے اللہ کے دین کی باتیں سنتے ہیں، جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس دن میں جمعے کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھنے سے اور جمعے کی رات کو خاص کر کے قیام کرنے سے منع کر دیا۔ عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن عبادت کسی دن کو اپنی طرف سے خاص کر لینا یہ قطعاً اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کسی چیز کو اجر و ثواب کے ساتھ جوڑنا اور اجر و ثواب کا باعث قرار دینا یہ صرف وحی الہی پر منحصر ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تم فلاں کام کرو تمہیں اتنا اجر ملے گا۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی رات کے قیام اور کسی دن کے روزے کے بارے میں خاص طور پہ کوئی فضیلت بیان نہیں کی، کوئی اجر و ثواب بیان نہیں کیا الگ سے، تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے بیان کرنے والے؟ تو یہ ایک تصور ہے جس کو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، سارا سال کرنی ہے، ساری زندگی کرنی ہے، مرنے تک کرنی ہے، لیکن کسی دن اور رات کو اپنی طرف سے خاص نہیں کرنا۔ اب آپ دیکھیں، ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے 5 راتوں کا طاق راتوں کا قیام بطور خاص کرتے ہیں، کیا وہ ہم نے خاص کی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے خاص کی ہیں؟ وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، اس رات کو تلاش کرو، اس رات کو تلاش کرو عبادت کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے۔ تو جب ہم نے کسی رات کی خاص عبادت کرنی ہے تو وہ بھی ہم نے اللہ کے پیغمبر کے حکم کی وجہ سے کرنی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ شارع اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے آگے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اس مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر، خصوصاً 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات، یعنی 14 دن کو 14 شعبان ہے، کیونکہ اسلامی مہینے میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، مغرب کے بعد اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ انگریزی کیلنڈر کے اندر، عیسوی کے اندر رات 12 سے 12 کا ہم نے حساب رکھا ہے، لیکن اسلامی مہینے میں جب مغرب کی اذان ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے۔
شعبان کی 14 تاریخ رات 15ویں ہے مغرب کے بعد، کیا کیا نہیں ہوتا، عبادتیں ریاضتیں تو الگ بات، وہ بھی غلط، اس کے علاوہ ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جن کا شریعت اسلامیہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ آج 10 شعبان ہے، رات جو مغرب کے بعد 11 شروع ہو جائے گی، 4-5 دن بعد، حضرات یاد رکھیں ہم نے اپنی طرف سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے شعبان کی 15ویں رات کو خاص کر کے قیام کیا ہو یا شعبان کے 15ویں دن کو خاص کر کے روزہ رکھا ہو۔ اللہ کے پیغمبر سے یہ قطعاً ثابت نہیں۔ یہ مہینہ بڑا افضل ہے، شعبان کا مہینہ بڑا افضل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یصوم من شعبان کلہ، فرمایا کہ آپ شعبان کے مہینے تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ نے اتنے نفلی روزے نہیں رکھے جتنے شعبان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا معمول تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے رمضان کے جو روزے رہ جاتے تھے اگلے سال شعبان کے مہینے میں میں قضا دیتی تھی، ان روزوں کو پورا کرتی تھی، ان کی قضائی دیتی تھی۔ یہ میرا معمول طریقہ تھا۔ ہمیں اس مہینے میں رمضان کی فکر کرنی چاہیے، رمضان کو اپنی زندگی میں دوبارہ دیکھنے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم خرافات میں، بدعات میں، فضولیات میں، فضول خرچیوں میں پڑے رہیں، غافل رہیں۔ عبادت ضروری ہے، ایک لمحہ بھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت، اللہ کے پیغمبر کتنی عبادت کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے حتیٰ تتفطر قدماہ، حتیٰ کہ آپ کے قدم پر ورم پڑ جاتے، سوج جاتے۔ کہتی میں نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر قد غفر اللہ لک من ذنبک ما تقدم وما تأخر، اللہ نے آپ کے پہلے بھی بعد والے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ پھر بھی اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو اتنا لمبا قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آپ ساری رات کا قیام کرتے تھے، قیام آپ کو بھی پسند تھا، نماز لیکن آپ ایک دن کو خاص کر کے نہیں، آپ تو ہر رات قیام کرتے تھے۔ قیام کرنا ہے ہر رات کا کرو، اگر 15ویں شعبان کی رات بھی آ جاتی ہے تو اس کا بھی کرو، کیونکہ آپ اس رات کو خاص کر کے قیام نہیں کر رہے، آپ کا تو قیام کرنا آپ کا معمول ہے، آپ تو روزانہ قیام کرتے ہو۔ آپ نے شعبان کے روزے رکھنے ہیں تو شروع سے رکھو، نفلی روزے رکھتے رہو، 15 کا روزہ بھی آ جاتا ہے تو رکھ لو۔ آپ نے خاص کر کے نہیں رکھا، آپ نے تو معمول اور روٹین کے مطابق رکھا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے اللہ کے پیغمبر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان کی تیاری ہے روزوں کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، آپ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آج پورے شعبان کے مہینے کا تو کوئی روزہ نہیں رکھا، لیکن 15 کے روزے کو خاص کر کے اس کا روزہ بھی رکھا، قیام بھی کیا اور اپنی طرف سے عبادتوں کو ایجاد بھی کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد، لوگو جان لو سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، سب سے بہترین طریقہ پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی پیغمبر کے طریقے پہ نہیں چلتا، آپ کی بتائی ہوئی آپ کے طریقے کے مطابق عبادت نہیں کرتا، اپنی طرف سے طریقہ ایجاد کر کے عبادت کرتا ہے تو وہ گمراہی ہے، بدعت ہے، اور ہر بدعت آگ کی طرف لے کے جانے والی ہے، جہنم کا ایندھن بنانے والی ہے۔ تو ہم نے اس مہینے کی قدر و قیمت کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ یہ رمضان سے پہلے والا مہینہ ہے۔ اس کی قدر و قیمت کو بتانے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، آپ نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جو رمضان
اور رجب کے درمیان میں آتا ہے، لوگ اس مہینے سے بھی غافل ہیں۔ یہ مہینہ وہ ہے، ہوا شہر ترفع الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں سارے سال کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال کو اللہ کی درگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کا اس مہینے میں یہ طریقہ تھا۔ کرنے والا کام جو ہے، جو آپ نے بتایا ہے، وہ تو یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھے جائیں، کثرت کے ساتھ قیام کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور یاد رکھو یہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں اس 15ویں شعبان کے ساتھ، خاص کر کے ان خاص کو چھوڑ دو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے زندگی کے ہر گوشہ اور ہر لمحہ میں ہمارے لیے تعلیمات روشن کر دی ہیں، واضح کر دی ہیں۔ شعبان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ موضوع من گڑت روایت، من گڑت، اللہ کے پیغمبر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یقل ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، میری طرف منسوب کر کے بات کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جب اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں تو ہم نے آپ کی طرف منسوب کیوں کر دی؟ کیا بات کی جاتی ہے؟ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو اس رات کا قیام کرو، خاص کر کے اس کے دن کا روزہ رکھو، خاص کر کے۔ یہ حدیث اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں۔ اور اسی طرح اسی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب 15ویں رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آ کے آوازیں لگاتے ہیں، الا مستغفر فاغفر له، الا مسترزق فارزقه، الا مبتلا فاعافيه، الا سائل فاوتيه، الا كذا حتى يطلع الفجر۔ اس روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ آسمان دنیا پہ آ کے پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی آزمائشوں میں مبتلا میں اسے نجات دے دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ یہ سوال اللہ رب العزت کرتے ہیں طلوع فجر تک۔ یاد رکھو یہ شعبان کی رات کے ساتھ خاص کر کے اس روایت کو ذکر کرنا یہ قطعاً جہالت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، آپ نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، صرف شعبان کی 15ویں رات نہیں، اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ یہ جو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے سوال کرتے ہیں صرف شعبان کی 15ویں رات کو خاص نہیں، ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ یہ سلسلہ ہر رات چلتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ بھی ہر رات آتے ہیں، لیکن مانگنے والا کوئی کھڑا ہو۔ شریعت اسلامیہ کی ایک تعلیم واضح ہے۔ اس رات کو خاص کر کے یہ کہنا کہ صرف اس رات اللہ رب العزت آتے ہیں، یہ نظریہ بھی درست نہیں۔ اللہ رب العزت تو ہر رات آتے ہیں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، ان کے سوالوں کا جو ان کا مقصد اور ہدف ہے ان کو عطا کرنے کے لیے۔ شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ خاص کر کے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، اس میں ہے یطلع اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات دنیا والوں پر جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت یغفر لکل عبد الا لمشرک او مشاحن، اللہ رب العزت ہر ایک بندے کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور سوائے کینہ پرور کے، جو لوگوں میں جھگڑے ڈالتا ہے، دلوں میں اپنے بھائیوں کے خلاف کینہ رکھتا ہے۔ یہ روایت کہتے ہیں جی شعبان کی 15ویں رات کو ایسا ہوتا ہے،
لیکن میں یہ کہتا ہوں، میں نے کیا کہنا ہے، اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کام شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ خاص نہیں، اللہ رب العزت ہر سوموار اور جمعرات کو یہ کرتے ہیں۔ کہاں شعبان کی 15ویں سال بعد، اور کہاں ہر ہفتے میں 2 دن۔ صحیح روایت، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر جمعرات اور پیر کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے، ہر بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے اس بندے کے بینہ و بین اخیہ شحناء، کہ جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کدورت ہو، کینہ ہو، بغض اور حسد اور لڑائی ہو، اس کو نہیں معاف کیا جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقال، کہا جاتا ہے انذروا ہذین حتی یصطلحا، انذروا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں بندوں کو معاف نہیں کیا جائے گا حتیٰ کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہر سوموار اور پیر کے دن معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن جو 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں کیا جاتا، معافی نامہ روک دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے کلام کرنا چھوڑ دے۔ 3 دن تک ناراضگی، غصہ ہو جاتا ہے، قطع کلامی، کوئی مسائل بن جاتے ہیں، لیکن 3 دن سے زیادہ نہیں اجازت۔ سلام لو، وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، بہتر تو وہ ہے ان دونوں میں سے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اسی طرح اس لڑائی اور قطع کلامی کا نقصان یہ ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کے دن جن لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے، یہ 2 بندے جو آپس میں جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں، یہ اس اعلان سے مستثنا ہے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں، حتیٰ کہ صلح کر لیں، آپس میں دوبارہ پیار اور محبت قائم کر لیں۔ تو یہ کام اللہ رب العزت ہر سوموار اور جمعرات کو کرتے ہیں، یہ کوئی 15ویں شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک ایک بات کی تعلیم دی ہے، اس لیے اس رات کو خاص قسم کی عبادت کرنا، اس رات کو ایک نماز پڑھی جاتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، جس کا نام ہے صلاۃ الالفیہ، 1100 رکعت نماز ہوتی ہے، لیکن ہر رکعت میں 10 دفعہ سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، اور یہ 100 رکعت میں جب ہر رکعت میں 10 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے تو سورۃ الاخلاص کتنی دفعہ ہو جائے گی؟ 1000 دفعہ۔ 1000 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں اور 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ طریقہ اللہ کے پیغمبر سے قطعاً کوئی ثابت نہیں، یہ من گھڑت روایت ہے۔ اس طرح کی نمازیں اگر ثابت ہوتی، اللہ کے پیغمبر پڑھتے، صحابہ پڑھتے، ہمارے لیے نمونہ تھے، آئیڈیل تھے، ہم بھی پڑھتے۔ اور فضیلت کیا بیان کی جاتی ہے، جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے اس کی ہر ایک حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا اگر لوح محفوظ میں بدبخت نام لکھا گیا ہے تو مٹا کر خوش بخت لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی اللہ کے رسول کی بات نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو معافی مانگنے کے طریقے بتائے ہیں، شعبان کی 15ویں رات کوئی خاص نہیں ہے کہ اسی رات توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، شعبان کی 15 ہو یا نہ ہو، جب بندے نے آ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لی، وہ بدبخت کیوں نہ ہو وہ خوش بخت ہو جاتا ہے، وہ گناہ گار کیوں نہ ہو وہ نیکوکار ہو جاتا ہے، اس نے گناہ ہی کیوں نہ کیے ہو اللہ اس کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بھی بنا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آ کے توبہ کرے۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہوا، ہم کہیں کہ اس رات آپ صلاۃ الالفیہ پڑھ لو، اور اس رات سے پہلے بھی دھوکہ فراڈ، اس رات کے بعد بھی دھوکہ فراڈ، اور کہیں جی ہم بخشے بخشائے۔ یہ راتیں اللہ کے پیغمبر نے خاص نہیں کی۔ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہر رات قیام کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے معاملے میں، ہم دنیا داری میں تو بڑے تیز تراز، سیب لینے کے لیے جائیں نا تو ہم نے 10 ریڑیاں راستے میں دیکھنی ہوتی ہیں کہاں سے اچھے ملتے ہیں۔ کپڑا دیکھنے کے لیے جائیں پورا بازار چھاننا ہوتا ہے کہاں سے اچھا کپڑا ملتا ہے۔ دین کے معاملے میں ہمارے پاس ایک منٹ نہیں ہے کہ ہم یہی چیک کر لیں کہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے رسول کا طریقہ ہے بھی کہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یہ نہیں پتا، ہمیں ہوش نہیں ہے۔
دنیا کی غفلت ایسی ہے. اللہ کے پیغمبر کا قیام کیسا تھا, اللہ کے پیغمبر کی عبادت کیسی تھی. دنیا کا مقصد, دنیا میں آنے کا مقصد عبادت ہے. اگر انسان یہ مقصد سمجھ لے کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو ہر طرح کی آسائش مہیا کرنی ہے, اچھی رہائش مہیا کرنی ہے, کھانا پینا اچھا مہیا کرنا ہے, یہ دنیا میں آنے کا مقصد نہیں. ہاں یہ بھی ذمہ داری ہے, لیکن اس ذمہ داری کو مقصد بنا کر جینا شروع کر دینا, اصل مقصد کو پس پش ڈال دینا, یہ بھی غلط فہمی ہے. بچوں کا کھانا پینا لباس رہائش آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن وہ دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے. دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. لیکن اس عبادت کو سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, طریقہ بتانے اور پوچھنے کے لیے ہمارے پاس ایک منٹ نہیں ہے, ایک لمحہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے. دین وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے. دین وہ نہیں ہے جو بڑے وٹیرے. دین وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کسی کی بات تب قبول کی جائے گی جب اس بات پہ اللہ کے پیغمبر کی مہر ثبت ہوگی, اللہ کے پیغمبر نے وہ بات کی ہوگی. یاد رکھیں, یہ تو اس رات کا وہ منظرنامہ ہے جو دین کو بنیاد بنا کے کیا جاتا ہے کہ یہ جی دینی کام ہے, عبادت کی جاتی ہے, ریاست کی جاتی ہے, شبینے پڑھے جاتے ہیں, بڑے بڑے قیام کیے جاتے ہیں, دن کو روزہ رکھا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد دین کو بنایا جاتا ہے. حالانکہ سراسر کوئی ایک بھی حدیث اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں. اور جو حدیثیں میں نے بیان کی ہیں جو اس رات کے ساتھ خاص کی جاتی ہیں, ان کے بارے میں بتا دیا وہ اس رات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پورے سال کے لیے اللہ کے پیغمبر کا فرمان. اور اسی طرح دوسرا وہ کام اس رات کے اندر کیا جاتا ہے کہ جو کام شریعت سے تو کیا, شریعت سے کوسوں دور بھی اس کا تعلق نہیں, وہ کیا ہے؟ آتش بازی, پٹاخے چلائے جاتے ہیں, لوگوں کو بے آرام کیا جاتا ہے, لوگوں کا نقصان کیا جاتا ہے, اور بڑے شور شرابے ہوتے ہیں. بتائیں آپ, آگ سے کھیلنا, اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہو سکتا ہے؟ آتش بازی کا اسلام سے تعلق ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ مدینہ کے اندر ایک گھر کے اندر آگ لگ گئی اور آگ کے لگنے سے گھر جل کے راکھ ہو گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان هذه النار انما هي لكم عدو لكم. آپ نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے, یہ آگ تمہاری دوست نہیں ہے کہ تم اس سے کھیلو. کھیلتا کس سے ہے انسان؟ دوستوں سے کھیلتا ہے نا, دشمنوں سے تو کوئی نہیں نا کھیلتا. دشمنوں سے کھیلو گے تو نقصان ہی اٹھاؤ گے, دوستوں سے کھیلا جاتا ہے. کہا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے. فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا, جب رات کو سونے لگو چراغوں کو بجھا کے سویا کرو, آگ کو بند کر کے سویا کرو. رات کو آگ لگی تھی نا, آگ جلتی چھوڑ گئے, گھر کو آگ لگ گئی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتا دیا, کہا کہ رات کو کبھی بھی آگ جلتی نہ چھوڑ کے سو. لا تترکوا النار حین تنامون. آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ جب سونے لگو تو آگ کو جلتی نہ چھوڑو, آگ کو بجھا کے سویا کرو. یہ صحیح مسلم اور بخاری کی روایات ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس طریقے اور سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کتنے حادثات پیش آتے ہیں. سردیوں کے اندر خاص کر کے, رات کو سو گئے ہیٹر چلتا چھوڑ دیا, رات کو سو گئے کمرے میں چولہا جلتا چھوڑ دیا, رات کو سو گئے کوئی اس طرح کی چیز چلتی, دیوا چراغ جلتا چھوڑ دیا. صبح اٹھنا کیا تھا, گھر جل کے راکھ ہو گیا, اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ طریقہ اور سنت طریقہ چھوڑنے کے نقصانات. اللہ کے پیغمبر نے جب فرما دیا آگ تمہاری دشمن ہے, دشمن سے بچا جاتا ہے, کھیلا نہیں جاتا. لیکن آج کا مسلمان 15 شعبان کی رات کو 2 ٹولیاں بن جاتی ہیں, کچھ مسجد کے اندر عبادت کرنے آ رہے ہیں, وہ بھی غلط, خاص کر کے اس رات کو. کچھ بازاروں کے اندر پٹاخے چلا رہے ہیں, وہ بھی غلط, وہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے. جب اذان ابھی شروع نہیں نہ ہوئی تھی, نماز فرض ہو گئی, لیکن نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی اذان کا آغاز, اذان ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا, میٹنگ بلائی, مشورہ کیا. آپ مشورہ کرتے تھے, آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کر, اچھی ہمیں بھی مشورہ کرنا چاہیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو بلایا, آپ نے کہا کہ ہم نے نماز کے لیے جب لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, کوئی ایسا الارم, کوئی ایسا علامتی نشان ہو جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اکٹھا کر لیں.
لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بلند جگہ پہ اس وقت آگ جلا دی جائے, سارے لوگ دیکھیں کہ آگ جلنا شروع ہو گئی ہے تو نماز کا وقت ہو گیا ہے, اب جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اس رائے کو مسترد کر دیا گیا, اس رائے کو چھوڑ دیا گیا. وجہ اور سبب یہ تھا کہ یہ آگ جلانا مجوسیوں کا کام ہے. مسلمان آگ کو اپنی عبادت کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے. آگ تو بوقت ضرورت جلاتے ہیں, کھانا کھانے کے لیے جلا لی, یا سخت سردی ہے تپش کے لیے جلا لی. آگ تو دشمن ہے, آگ تو جلاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کل قیامت کے دن جو اللہ کے دشمن ان کو عذاب کس سے دیا جائے؟ آگ سے دیا جائے. آگ سے عذاب ہوگا. اللہ آگ سے عذاب, آگ کوئی ہماری دوست نہیں. اس لیے آتش بازی کرنا یہ ایک مسلمان کا شیوہ اور طریقہ کبھی نہیں ہو سکتا. مسلمان ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ آگ کے ساتھ کھیلے, آگ کے ساتھ. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غط الاناء واوقوا السقاء وغلق الابواب واطفئ السراج. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو, دروازوں کو بند کر دیا کرو, اور اسی طرح چراغوں کو بجھا دیا کرو, کیونکہ جب دروازہ بند کر دیا جاتا ہے شیطان اس کو نہیں کھول سکتا. جب برتن کو ڈھانپ دیا جاتا ہے شیطان اس کا ڈھکن نہیں اٹھا سکتا. جب چراغ کو بجھا دیا جاتا ہے شیطان پھر نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے رات کو سوتے وقت اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے سویا کرو اور اپنے دروازوں کو بند کر کے سویا کرو. جب بسم اللہ پڑھ کے برتن کو ڈھانپ دیا جائے, جب بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو رات کو بند کر دیا جائے, شیطان کبھی بھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. شیطان کی, اللہ کا نام, شیطان کی کیا اوقات ہے اس کے سامنے؟ جب اللہ کا نام لے کے آپ نے دروازے کو بند کر دیا, شیطان کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اس آتش بازی سے ہرگز اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے, اپنے نوجوانوں کو بھی بچانا چاہیے. بتانا کتنے لوگوں کے گھر بے گھر اجڑ جاتے ہیں. لا تقتلوا انفسکم, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. جب یہ آتش بازی ہوتی ہے, شرلیاں پٹاخے چلتے ہیں, کتنے لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں, کسی کو ہلاک کر لیں. اپنے آپ کو ہلاک کرنا خودکشی ہے. جب بندہ آتش بازی کر رہا ہو اور اپنے آپ کو جلا کے بیٹھ جائے, اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من تردى عن جبل, جو بندہ پہاڑ سے گر کے اپنی خودکشی کر لیتا ہے وہ جہنم کے اندر ہمیشہ اونچائی سے چھلانگیں مارتا رہتا ہے. جو بندہ زہر پی کے خودکشی کر لیتا ہے وہ جہنم کے اندر مسلسل زہر کے گھونٹ پیتا رہتا ہے, اس کی سزا ہے. جو بندہ چھری مار کے اپنے آپ کو خودکشی کر لیتا ہے وہ جہنم کے اندر مسلسل اپنے پیٹ میں چھری کھوبتا رہتا ہے, یہ اس کی سزا ہے خودکشی کرنے والے کی. آخری بات, اس عمل کے ذریعے سے لوگوں کو بے آرام کیا جاتا ہے. بھئی جو نہیں اس میں شریک, ان کی نیندیں کیوں حرام کر رہے ہو؟ پٹاخے اور شرلیوں کے ذریعے سے. اللہ کے پیغمبر کا طریقہ کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا, صحابہ فرماتے جب آپ رات کو گھر آتے, لیٹ گھر آتے, تو آپ سلام بھی آہستہ آواز سے کہا کرتے تھے کہ تاکہ جواب وہ دے جو جاگ رہا ہے, بیدار ہے, اور جو سویا ہے وہ میرے سلام کے ساتھ اٹھ نہ جائے. آپ تو سوئے ہوں کے قریب جا کے سلام بھی آہستہ آواز سے کہے. آپ کی سلام سے کس کو تکلیف ہونی تھی؟ آپ کی بات تو سننے کے لیے لوگ ترستے تھے, لیکن آپ ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ نے ہمیں طریقہ دیا ہے, جب لوگ سوئے ہوں تو بے آرام نہ کیا کرو. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.